ہم تھانے پہنچے تو ASI مزمل کو وہاں موجود پایا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، تم کب آئے ہو؟ آپ کے جاتے ہی اس نے جواب دیا، یہاں پہنچا تو پتا چلا آپ 5 منٹ پہلے نور پورہ کی طرف گئے ہیں۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، وہ جھورا بکروال کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جھورا بھی 10 منٹ پہلے مویشی منڈی کی طرف گیا ہے، ASI نے بتایا۔ میں نے اسے آپ کے انتظار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے میں اسے جانے دوں، وہ مویشی منڈی کی صورتحال کا جائزہ لے کر فوراً واپس آ جائے گا۔ ہاں، مجھے واقعی ادھر کافی وقت لگ گیا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بس معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں وہاں رکنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ میں نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر سرسری انداز میں کہا، ویسے میں نے تم لوگوں کے تھیڑی سانسی روانہ ہوتے ہی ایک بندہ مویشی منڈی کی طرف بھیجا تھا کہ وہ جھورے کے بیٹے صفدر کو باپ کی خیر خیریت سے آگاہ کر سکے۔ پھر میں نے مزمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تھیڑی سانسی کی کیا رپورٹ ہے؟ خوشیہ، میرا مطلب ہے وہ خطرناک بندہ ہاتھ نہیں لگا تو ڈاکٹر بشارت کو شدید زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا۔ مذکورہ شخص نے ڈاکٹر بشارت کو اپنا نام خوشیہ بتایا تھا، جبکہ جھورے کے پاس کام حاصل کرنے کے لیے اس نے خود کو اکرام اللہ ظاہر کیا تھا اور تھیڑی سانسی کے کسی خوشیہ کا حوالہ بھی دیا تھا۔ ان واقعات سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ شخص تھیڑی سانسی سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اسی تحقیق و تفتیش کے لیے مزمل کو تھیڑی سانسی بھیجا تھا۔ تھیڑی سانسی والا خوشیہ چونکہ جھورے کا گہرا شناسا تھا، اس لیے میں نے جھورے کو بھی ASI کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں نے ASI سے استفسار کیا، مزمل، تم لوگوں نے تھیڑی سانسی میں اچھا خاصا وقت صرف کیا ہے، اس دوران تمہیں اس خطرناک بندے کا شجرہ تک نکال لینا چاہیے تھا، تم اتنی دیر وہاں کیا کرتے رہے ہو؟ جناب، آپ کی دعا سے میں اچھا خاصا کام نپٹا کر آیا ہوں، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ ہم بآسانی حنیفو کو قابو کر سکتے ہیں۔ حنیفو؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، یہ وہی خطرناک اور جنونی شخص ہے جناب، جو ڈاکٹر بشارت کے سامنے خوشیہ تھا اور جھورے کے سامنے اکرام اللہ بن گیا، لیکن اس کا اصل نام حنیف عرف حنیفو ہے اور وہ تھیڑی سانسی ہی کا رہنے والا ہے۔ ASI کی رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے جلدی سے کہا، رکو مت، بولتے جاؤ، میں اس حنیفو کے بارے میں مکمل معلومات چاہتا ہوں، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا ملک صاحب۔ اس نے ایک طویل اور گہری سانس خارج کی، پھر مجھے اپنی کارکردگی کی تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ ASI مزمل کے مطابق جھورا سیدھا اسے اپنے دوست خوشیہ کے پاس لے گیا تھا، جو تھیڑی سانسی میں مٹی کے برتن بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے اسپیشل آئٹمز میں مٹی کی ہانڈیاں، مٹکے اور آب خورے شامل تھے۔ خوشیہ نے بڑے تپاک سے ان کا استقبال کیا۔ پھر جب جھورے نے اسے اکرام اللہ کے بارے میں بتایا اور اس کا تفصیلی حلیہ بھی بیان کر دیا تو خوشیہ فوراً سمجھ گیا کس کا ذکر شر ہو رہا ہے۔ اس نے بڑے معانی خیز انداز میں سر ہلایا اور کہا، اس نالائق کا نام حنیف عرف حنیفو ہے۔ یہ کام چور شخص کسی مصرف کا نہیں، اس کی ایک خوبصورت بیوی اور ایک معصوم سی بچی ہے، لیکن یہ ان کی نگہداشت کے لیے ٹک کر کوئی معقول کام نہیں کرتا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری اور ہیرا پھیری کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے۔ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ساری تکلیفیں اللہ رکھی اور کلثوم کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ کلثوم اس کی 4 سالہ بچی اور اللہ رکھی اس کی بیوی کا نام تھا۔ ایک روز میں اسے اس کی نالائکیاں گنواتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو الٹا اس نے مجھ سے پوچھا، چاچا خوشیہ، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کوئی کام وام تو ملتا ہی نہیں۔ میں نے فوراً پیشکش کر دی، میرے پاس 8-10 مزدور کام کرتے ہیں، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ، میں جس حساب سے انہیں اجرت دیتا ہوں تمہیں بھی دے دوں گا۔ لیکن اس نے فوراً بہانہ جڑ دیا، اس کی کام کرنے کی نیت ہی نہیں تھی، اس لیے جلدی سے بولا، چاچا تمہارے کام میں ہاتھ پاؤں اور مٹی کو منہ میں پوتنا پڑتا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں نے پوچھا، اوے نالائق، انسان مٹی سے بنا ہے اور مرنے کے بعد بھی اسے مٹی ہی میں جانا ہے، تمہیں مٹی میں ہاتھ پاؤں ڈالتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ اس پر اس نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، مٹی کی وجہ سے مجھے جلدی بیماری ہونے لگتی ہے۔ میں سمجھ گیا وہ کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ ASI سانس لینے کی غرض سے تھوڑی دیر کو متوقف ہوا، پھر حنیفو کے حوالے سے خوشیہ کا بیان دہراتے ہوئے مزید بتانے لگا۔ میں نے بھی اس کی جان نہ چھوڑی اور کہا، ادھر شہر کی مویشی منڈی میں آج کل میرے ایک یار نے کاروبار چمکا رکھا ہے، عید قربان کی وجہ سے اس کا دھندا عروج پر ہے، تم اس کے پاس
चले जाओ, मेरा बताना वो तुम्हें कोई काम दे देगा। उसने बददिली से कहा, अच्छा चाचा, जाता हूँ मैं तुम्हारे दोस्त झूरे के पास। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो तुम्हारे पास चला जाएगा। तुम बता रहे हो तो मुझे यकीन करना पड़ रहा है। खुशिया की बात खत्म हुई तो झूरे ने उसे हनीफू के ताज़ा तरीन कारनामे के बारे में तफसीलन बताया कि किस तरह वो मवेशियों की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम लेकर फरार हुआ था। अलावा अजीम उसने बिशारत क्लिनिक पर जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया था उससे भी खुशिया को आगाह किया गया। ये वाकयात खुशिया को पता चले तो वो उसी वक्त गुस्से से बोला, तुम लोग इधर ही बैठो, मैं हनीफू को यहाँ बुलाता हूँ, अभी उसको खरी खरी सुनाता हूँ। फिर उसने अपने एक मजदूर मुलाजिम को हनीफू के घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वो बंदा वापस आया और उसने बताया कि हनीफू घर पर नहीं था। उसकी बीवी अल्लाह रखी की जुबानी पता चला कि वो सुबह ही सुबह अपने एक दोस्त सिकंदर से मिलने कला दीदार सिंह चला गया है। उसकी वापसी के बारे में अल्लाह रखी कुछ नहीं जानती। वो अक्सर दो तीन दिनों के लिए घर से गायब रहता था। यहाँ तक पहुँचने के बाद ASI मुजम्मल ने कहा, खुशिया और झूरे में बड़ी गहरी दोस्ती मालूम होती है। खुशिया ने दिल खोल कर हमारी आओ भगत की और काफी देर इसलिए बिठाए रखा कि शायद हनीफू वापस लौट आए और वो उसकी गोशमाली कर सके। लेकिन जब हनीफू की आमद के आसार पैदा न हुए तो हम वापस आ गए। मैंने बड़ी तवज्जो से ASI मुजम्मल का बयान सुना और उसके खामोश होने पर इस्तफसार किया, क्या तुम खुद जाकर हनीफू की बीवी से मिले थे? मेरे सवाल पर उसने जुज्बत होते हुए जवाब दिया, नहीं मलक साहब, मैं हनीफू के घर नहीं जा सका। अगर तुम उसके घर जाकर अल्लाह रखी से चंद सवाल जवाब कर लेते तो मुमकिन है कोई काम की बात मालूम हो जाती। मैंने सरवंश वाले अंदाज में कहा, कम अज कम ये तो पता चल ही जाता कि वो अपने जिस दोस्त सिकंदर से मिलने गया है वो कला दीदार सिंह में किस जगह रहता है। इस तरह हमें हनीफू तक पहुँचने में आसानी हो जाती। आप ठीक कह रहे हैं मलक साहब, वो नादम सा होकर बोला, वाकई मुझसे कोताही हो गई। लगता है मुझे खुद ही कल सुबह थेड़ी सांसी जाना होगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। फिर हमारे दरमियान शाहबा की गुमशुदगी और इस सिलसिले में हासिल होने वाली ताज़ा तरीन मालूमात का तबादला ख्याल होने लगा। बज़ाहिर इन दो वाकयात में कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता था, सिवाय इसके कि हनीफू की जेब से गिरने वाले पर्स डॉक्टर बिशारत ने लगभग 2000 रुपए देखे थे, जो इस रकम का तखमीना हो सकता था। इरशाद अहमद के घर में जमा होने वाली कमेटी के 1200 और मवेशियों की फरोख्त से हासिल होने वाले 800 रुपए। लेकिन ये महज एक करीने क्यास अंदाजा था और कोई बड़ा सबब इस अंदाजे को एक लम्हे में बातिल कर सकता था। लेकिन मेरी छठी हेस बार बार मुझे होशियार कर रही थी कि इन दोनों वाकयात में कोई न कोई ताल्लुक जरूर मौजूद है। ये एक तरह से इस केस के दो सिरे हैं। अगर एक सिरा मेरे हाथ लग गया तो मैं बआसानी दूसरे सिरे तक रसाई हासिल कर लूंगा। इन्हीं ख्यालात के ताने बाने में उलझते हुए मैं उस रात काफी देर तक सोच नगर की सैर करता रहा। फिर पता नहीं रात को कौन से पहर में नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह मैंने कांस्टेबल मुराद को साथ लिया और सीधा थेड़ी सांसी पहुंच गया। सबसे पहले मैंने झूरे के दोस्त खुशिया से मुलाकात की। खुशिया का कारोबार नहर के किनारे के साथ साथ कोई फरलांग भर जगह में फैला हुआ था। हम दोनों उस वक्त यूनिफॉर्म में थे। खुशिया ने बड़ी खुशदिली से हमारा खैर मकदम किया। तो बड़े बड़े हाथ पाँव का मालिक एक जफाकश और मेहनती शख्स था। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं मलिक सफदर हयात हूँ। ये सारा इलाका मेरे थाने की अमलदारी में आता है। कल मेरा एक ASI तुम्हारे दोस्त झूरे के हमरा आया था। तो अच्छा, वो जल्दी से बोला, उन्हें कम वक्त हनीफू की तलाश थी जो मुझे भी उसी कम वक्त की तलाश यहाँ तक लेकर आई है। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, तुम मुझे हनीफू के घर तक पहुँचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक लम्हे को रुककर मैंने अचानक पूछा, क्या वो कला दीदार सिंह से वापस आ गया है? जनाब, आप भी कैसी बातें करते हैं, इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? वो बड़े अखलाक से बोला, कानून की मदद करके मुझे हमेशा खुशी हासिल हुई है। मैं खुद आपके साथ उसके घर तक चलता हूँ, लेकिन थोड़ी खातर तवाज़ो के बाद। आप पहली मरतबा मेरे डेरे पर आए हैं, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हैं? तुम हनीफू के घर तक मेरी रहनुमाई कर दो तो मैं समझूंगा तुमने कानून की मदद की और मेरी बहुत बड़ी खिदमत कर दी। मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, खातर तवाज़ो का प्रोग्राम फिर किसी मौका के लिए मुलतवी कर दो। तुम्हारी ये पेशकश मैं अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता हूँ। मुझे जब भी मौका मिला मैं तुम्हारे पास दावत शिराज उड़ाने चला आऊँगा। एक लम्हे को रुक कर मैंने पूछा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या हनीफू कला दीदार सिंह से वापस थेड़ी सांसी
پھانسی آ گیا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور بتایا مجھے خود بھی بڑی شدت سے اس کا انتظار ہے۔ اس نے وہاں کے ڈاکٹر کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تو خیر ہے ہی افسوسناک، اس کے علاوہ اس نے میرے دوست جورے کو مالی نقصان پہنچایا ہے، اس کی وجہ سے میں سخت غصے میں ہوں۔ میں حنیفو کی ایسی خبر لوں گا کہ مجھے تو یاد رکھے گا۔ خوشیاں نے میری خاطر مدارت کے لیے بہت زور مارا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا۔ چنانچہ 10 منٹ بعد ہم اس کی معیت میں حنیفو کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ہمیں وہاں چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا مجھے ذرا اپنے کام کو دیکھنا ہے، آپ کو جب بھی میری ضرورت محسوس ہو کسی کو بھی میری طرف بھیج دے، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اسے رخصت کر کے حنیفو کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اللہ رکھی سے خوشیاں نے میرا تعارف کرا دیا تھا، اس لیے اللہ رکھی نے کسی حل و حجت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیں گھر کے اندر لے گئی، تاہم وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی، اور یہ گھبراہٹ اس وقت سے اس پر طاری تھی جب میں نے اس سے بتایا تھا میں حنیفو کے سلسلے میں ضروری پوچھ گچھ کرنے وہاں آیا ہوں۔ اندر بیٹھتے ہی اس نے فکر مندی سے پوچھا، تھانے دار صاحب حنیفو تو خیر سے ہے نا؟ اللہ رکھی کے اس جملے سے ظاہر تھا وہ خاصی شوہر پرست قسم کی بیوی تھی۔ ایک نالائق اور نکھٹو شخص کے لیے وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جو دوسروں کی خیریت کے دشمن ہو ان کی خیریت کو کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ نامراد جب میرے ہتھے چڑھ گیا تو سمجھ لو پھر اس کی کوئی خیریت تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہائے میں مر جاؤں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، حنیفو نے کسی کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اس کی تشویش اور پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اللہ رکھی اس وقت گھر میں اکیلی ہی تھی، اس کی 4 سالہ بچی کلثوم کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے مختصر مگر صاف الفاظ میں اللہ رکھی کو اس کے شوہر کے کارناموں سے آگاہ کیا تو وہ دل تھام کر رہ گئی، گنگیر لہجے میں بولی، میں نے اسے بڑا سمجھایا ہے کہ ایسے چکروں سے باز آ جائے، لیکن کیا کروں، میری کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر چونکے ہوئے لہجے میں اچانک بولی، اب سمجھی میں، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کن پیسوں کی بات کر رہی ہو؟ کل صبح جب وہ کلا دیدار سنگھ جا رہا تھا تو اس نے مجھے پورے 100 روپے دیے تھے، اللہ رکھی نے بتایا۔ میں نے پوچھا بھی کہ اتنی بڑی رقم اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا، میں آم کھاؤں، پیڑ گننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بتایا کہ واپسی میں اسے 2-4 دن بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے وہ مجھے کھلا دلا خرچہ دے کر جا رہا ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باقاعدہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے قدر تسلی بخش لہجے میں کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے شوہر نے جو کچھ کیا ہے وہ تو تمہیں اور تمہاری بچی کو بھی بھگتنا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، وہ کلا دیدار سنگھ نے جس سکندر سے ملنے گیا ہے اس کا گھر وہاں کس طرف ہے؟ میں یہاں سے اٹھ کر سیدھا کلا دیدار سنگھ جاؤں گا۔ سکندر وہاں کے ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ رکھی نے بتایا۔ وہ جہانگیر کا بیٹا ہے، ان لوگوں کے چودھری خاندان سے بڑے قریبی اور گہرے تعلقات۔ سکندر کو ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میرے لیے اتنی سی رہنمائی کافی تھی۔ میں اللہ رکھی کے پاس سے اٹھا اور کھانے ہو گیا۔ کلا دیدار سنگھ کا رخ کرنے کے لیے خاص تیاری کی ضرورت تھی، کم از کم ایک عدد ہتھ کڑی تو ہونی ہی چاہیے تھی نا، اور خوش قسمتی سے حنیفو ہاتھ لگ جاتا تو استقبال کے لیے اسے آہنی زیور کو پہنانا ہی پڑتا۔ غروب آفتاب سے پہلے حنیفو میرے تھانے کی حوالات میں موجود تھا۔ کلا دیدار سنگھ نے اسے تلاش کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ سکندر وہاں خاصا معروف تھا اور چودھری خاندان سے تعلق نے اسے اور بھی شہرت دے رکھی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو پتا چلا حنیفو سکندر کے ڈیرے پر تھا۔ حنیفو نے یہ بالکل غلط مشہور کر رکھا تھا کہ سکندر اس کا دوست تھا، حقیقت یہ تھی کہ ان کے درمیان آقا اور غلام والا رشتہ تھا۔ سکندر حنیفو کے لیے سرپرست کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اس کی گرفتاری کی راہ میں سکندر نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی اور حنیفو کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ حنیفو نے ڈاکٹر بشارت کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا اس کے بدلے میں اس کی خاطر تواضع ازحد ضروری تھی۔ میں نے اسے حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم خوب طبیعت سے رات بھر اس کی مہمانداری کرو، میں صبح اس سے ملاقات کروں گا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو حنیفو کو میرے پاس بھیج دیا گیا۔ میں نے کڑی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم نے ڈاکٹر بشارت کو کیوں قتل کیا؟ یہ پہلا سوال تھا جو میں نے حنیفو سے کیا، ورنہ گرفتاری کے وقت میں نے اس سے کچھ کہا اور نہ ہی اس کی سننے کی کوشش کی۔ میرا سوال سن کر وہ اس طرح اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کیا ڈاکٹر بھی؟ اس کے ادھورے جملے نے مجھے اچھلنے
پر مجبور کر دیا۔ یہ ادھورا جملہ بہت ہی سنسنی خیز کہانی کا پیش لفظ محسوس ہو رہا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی بے ساختگی نے اس میں حقیقت کا بھرپور رنگ بھر دیا تھا۔ میں اس جملے میں پوشیدہ مفہوم تک پہنچ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا، تو تم نے ڈاکٹر بشارت کو قتل کرنے سے پہلے کسی اور کو بھی موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ تو پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے ہکلایا، مم میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ بات ختم کرتے ہی وہ بے حد ہراساں نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر بننے والی الجھنوں کا جال صاف بتا رہا تھا کہ نادانستگی میں وہ سچ اگل بیٹھا ہے۔ میں نے ڈاکٹر بشارت کو قتل کرنے والی بات محض اسے ڈرانے کے لیے کی تھی۔ یہ ایک حسین اتفاق تھا کہ میرا وہ داؤ نہایت ہی مفید ثابت ہوا۔ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، لگتا ہے رات بھر کی خاطرداری تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے۔ مجھے 3-4 دن کے لیے تمہیں مہمان بنا کر رکھنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر تمہاری زبان کھلے گی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات چگلی کھا رہے تھے کہ سچی بات اس کی زبان سے پھسل گئی ہے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ میں نے اس کے ذہن کا مکمل حال لینے کے لیے اسے ایک مرتبہ پھر حوالدار کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ ایک قتل کا اقرار کر چکا ہے، تم نے اس سے دوسرے قتل کا اقرار کروانا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ خواہ مخواہ کی ضد چھوڑ دے۔ اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو زبان کھلوانے والے آلات کا استعمال بھی جائز ہے۔ حنیفو تھر تھر کانپتے ہوئے حوالدار کے ساتھ چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے ٹرائل روم سے اس کے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں ان آوازوں میں شامل اذیت دیکھ کر بخوبی سمجھ گیا حوالدار نے کون سے زبان کشا آلات اس پر آزمائے ہوں گے۔ ان آلات کی اثر پذیری مسلمہ تھی۔ دوپہر سے پہلے حنیفو الف کی طرح سیدھا ہو گیا اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ فرار کی کوئی راہ نہ دیکھ کر اقبال جرم کرنے ہی میں اسے بہتری محسوس ہوئی، حالانکہ میں جانتا تھا اس کے لیے اب بہتری کی گنجائش کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے جب دوبارہ میرے سامنے لایا گیا تو وہ روتے ہوئے بولا، تھانے-دار صاحب، میں نے راجو اور اس کی ساتھی لڑکی کو قتل کیا ہے، لیکن ڈاکٹر بشارت کے قتل کا الزام مجھ پر خواہ مخواہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے اسے صرف زخمی کیا ہے۔ میں نے کہا، چلو ڈاکٹر کے قتل کا الزام میں واپس لیتا ہوں، سمجھ لو وہ زندہ ہے۔ اب بتاؤ تم نے راجو اور شہدہ کو کیوں قتل کیا؟ تو میرے بدلتے ہوئے پینترے پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تو آپ نے ڈاکٹر کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا۔ میرے جھوٹ اور سچ سے تم جیسے شیطانوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم جیسے کمینوں اور وحشیوں کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کون سی راہ اختیار کرنا پڑتی ہے۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاؤ رکھتے ہوئے دھاڑ کر کہا، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بتاؤ تم نے راجو اور شہدہ کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا؟ یہ سوال اور اس کا جواب اقرار جرم سے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ راجو اور شہدہ کے قتل کو قبول کر چکا تھا، لہذا قتل کا سبب بتانے میں بھی اس نے مجھ سے محنت نہ کروائی۔ میں اس کے بیان کردہ کہانی کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی۔ راجو کا تعلق قلعہ سنگھ سے تھا۔ حنیفو اسے صورت سے پہچانتا تھا، لیکن ان کے درمیان کبھی الیک سلیک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وقوع کے روز جب راجو کو مویشی منڈی میں ایک لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کرتے دیکھا تو اس کے اندر تجسس جاگ اٹھا۔ وہ اس وقت مویشی فروش کے روپ میں تھا، اس لیے کوئی اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بڑی کامیابی سے ان دونوں کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ چپکے سے منڈی سے باہر آئے تو وہ ان کے پیچھے ہی تھا۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پھر جب وہ دونوں قدرے ویران علاقے میں آ کر گندے نالے کی پلیا پر بیٹھ گئے تو حنیفو بھی دبے قدموں ان کے قریب پلیا کے عقب میں چھپ گیا۔ اس پلیا سے سڑک جگہ دور نہیں تھی، یہاں سے لاہور اور قلعہ سنگھ کے لیے بس مل جاتی تھی۔ حنیفو کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ راجو اس لڑکی کو بھگا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ پلیا پر بیٹھے بیٹھے لڑکی نے اپنے پرس سے ایک بھاری رقم نکال کر راجو کے حوالے کی، جسے اس نے اپنے بٹوے میں رکھ لیا۔ رقم کے بارے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسی وقت حنیفو کے دل میں میل اتر آیا۔ ابھی تک تو وہ اندرونی تجسس سے مجبور ہو کر ان کی ٹوہ میں لگا ہوا تھا۔ رقم کا معاملہ سامنے آیا تو لالچ نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر دی۔ پھر اس رقم کے حصول کے لیے اس نے راجو اور شہدہ کو قتل کر دیا۔ جورے کے 800 روپے اس کی جیب میں موجود تھے۔ اس نے یہ رقم بھی راجو والے سیاہ بٹوے میں ڈالی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ راستے میں ایک زیر تعمیر عمارت کے قریب سے گزرا تو ایک دیوار میں سے نکلے ہوئے سریے نے اس کی پنڈلی کو بری طرح زخمی کر دیا۔
اندھیرے کے باعث وہ اس خطرناک سریع کو نہیں دیکھ سکا۔ وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ کچھ آگے آیا تو اسے ڈاکٹر بشارت کا کلینک نظر آ گیا اور وہ پٹی کروانے کے لیے کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ کلینک کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کا تفصیلی ذکر اس کہانی کے ابتدائی حصے میں کیا جا چکا ہے۔ جب حنیفو اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے اس سے پوچھا، اے کم بخت، تم نے ڈاکٹر بشارت کو ایسے وحشیانہ انداز میں ذبح کوب کیوں کیا؟ اس نے ایک مغرور قاتل کی نفسیات کے عین مطابق جواب دیا، میں نے اس رقم کے حصول کے لیے 2 انسانی جانوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ جب وہ سیاہ بٹوا ڈاکٹر کے ہاتھ میں پہنچا تو اچانک مجھ پر ایک جنون سوار ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ رقم گئی میرے ہاتھ سے، بس۔ وہ لمحے بر کو رکا اور ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بس۔ میں نے ڈاکٹر سے وہ بٹوا چھیننے کے لیے اس کے سر اور منہ پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اس وقت میری پہلی ترجیح یہ تھی کہ جیسے بھی ہو وہ بٹوا مجھے مل جائے۔ میں نے جھولے کی رقم بھی اس بکوے میں رکھ دی تھی اور میں بٹوا حاصل کر کے کلینک سے نکل گیا۔ بعد ازاں حنیفو کی نشاندہی پر راجو اور شہدہ کی لاشیں گندے نالے کی پلیا کے نیچے سے برآمد کر لی گئی۔ جب یہ معاملہ کھل گیا تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ راجو کلا دیدار سنگھ میں شہدہ کے تایا کے قریب ہی رہتا تھا اور وہیں ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ راجو شہدہ کو مویشی منڈی سے لے کر کہاں جا رہا تھا۔ اس سوال کا جواب صرف 2 افراد کے پاس تھا، یعنی راجو اور شہدہ، اور وہ دونوں ہی کوئی جواب دینے کے لیے اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے تھے۔ کلا دیدار سنگھ نے راجو کے گھر والوں پر جو قیامت گزری ہوگی اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن جب شہدہ کی لاش کو ارشاد احمد کے حوالے کیا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی رونے دھونے کے دوران اس نے دہائی دینے والے انداز میں مجھ سے ایک دلپاش سوال کیا، تھاندار صاحب، آپ نے تو مجھے تسلی دی تھی کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے گی، میں شہدہ کے لیے دعا کروں، لیکن دیکھ لیں شہدہ واپس نہیں آئی۔ آپ بتائیں اللہ کو منظور نہیں تھا یا پھر موت اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ میں اس کی جذباتی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے اس سے کسی بحث و تکرار کی ضرورت نہ سمجھی اور محض تسلی دلاسے کی باتیں کرنے لگا۔ تو میری ہمدردی سے شانت ہونے کی بجائے برہم ہو گیا۔ بڑے خطرناک لہجے میں مجھ سے دیا ہوا، تھاندار صاحب، آپ میرے سوال کا چاہے جواب نہ دیں لیکن کان کھول کر سن لیں، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ آج کے بعد میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ جب شہدہ زندہ نہیں رہی تو میں بھی جی کر کیا کروں گا۔ خدا حافظ۔ اس کے بعد وہ تھانے سے چلا گیا۔ میں اس کے جذباتی دعوے کو ایک دل شکستہ اور خستہ حال باپ کا نوحہ سمجھا اور بوجھل جی کے ساتھ ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ 3 دن کے بعد ارشاد احمد کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا کہا پورا ہو گیا تھا، واقعی وہ ہماری آخری ملاقات ثابت ہوئی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔